بڑی معذرت کے ساتھ یہ میرا درد سر نہیں ہے، یہ آپ کا درد سر نہیں ہے، آپ نے میرا بھی بنایا، اپنا بھی بنایا۔ کراچی جلسے میں جھنڈے کا مسئلہ ہوا، اس پہ کتنے لوگوں نے سیلیبریٹ کیا اور حصہ لیا؟ ہاتھ کھڑا کریں تو سب ہوں گے، سب اس میدان میں کودے تھے۔ پھر لاہور میں انصار الاسلام کا مسئلہ ہوا، کتنوں نے پوسٹیں لگائی؟ سب ماشاءاللہ اس گنگا میں بہ چکے ہوں گے۔ پھر کوئٹہ میں حافظ حمداللہ صاحب کا مسئلہ ہوا، میں دیکھ رہا تھا تھر پارکر والے بھی اس پہ پوسٹیں کر رہے تھے۔ پھر کل سے ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی ہے، آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے تجربے کار تجزیہ نگار بنے ہوئے ہیں، الامان والحفیظ۔ ابھی کوئی قائد محترم کا بیان بھی آپ نے سنا ہے؟ آپ مولانا فضل الرحمان سے تکڑے ہو گئے، آپ کو بہت جلدی ہے اس پر رائے دینے کی۔ مولانا صاحب دنیا کو نہیں دیکھ رہے؟ قائد محترم کو کوئی پریشانی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اسرائیل اور ایران کے ساتھ؟ ان کو کوئی فکر نہیں کہ بیانیہ دینا ہے، قوم انتظار میں ہے؟ آپ تکڑے ہو گئے مولانا صاحب سے۔ چلیں اس بات کو چھوڑیں، میں نے یہ شکوہ صوبائی کوآرڈینیٹر کے اجلاس میں کیا تھا کہ میں اگر اس بات پر آج اللہ کا شکر ادا کروں، سجدہ ریز ہو جاؤں، تو میں شاید اللہ کا شکر ادا نہ کر سکوں۔ واللہ دل سے بات کر رہا ہوں کہ 11 سالوں کے بعد پہلی مرتبہ مجھے یہ دیکھنا ملا ہے کہ صوبائی امیر میرا اسی طرح سندھ کے دیہاتوں اور شہروں اور قریہ اور بستیوں میں پھر رہا ہے جس طرح میں پھرتا ہوں۔ مجھے بتائیں روزانہ 5 پروگرام صوبے کا امیر کرتا ہے، کون سا ضلع کا کوآرڈینیٹر اس کو شیئر کرتا ہے؟ کون سا تحصیل کا کوآرڈینیٹر اس کو شیئر کرتا ہے؟ ہاں، گروپ بنے ہوئے ہیں، 10 لڑکوں کے، 15 لڑکوں کے ہیں، ضلع کے کوآرڈینیٹر ہیں، تحصیل کے کوآرڈینیٹر، لیکن احکامات کہیں باہر سے آئیں گے۔ کوئی اور کلپ بنا کے بھیجے گا اور کہے گا کہ یہ کلپ رکھو، آپ اٹھاؤ سر پہ قرآن کے، آپ کو احکامات نہیں ملتے۔ کیا میں یہاں نام لوں کہ کس کس نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، کس کس نے ان کو ایڈ کیا ہوا ہے، کس کس کے اشارے پر آپ پوسٹیں اور کمنٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ جماعت کی پالیسی ہے؟ کیا ہم نے آپ کو اس لیے آج یہ کارڈ گلے میں پہنایا ہے؟ کیا آپ کو اس لیے ضلعی عاملہ، تحصیل کے عاملہ، ضلع کے عاملہ کا حصہ بنایا ہے؟ اب 2 دن پہلے لاڑکانہ کی مسجد میں اجلاس ہوا اور صوفوں کے معاملے کو لے کر جو پورے سندھ میں ایک طوفان بدتمیزی، اور مجھے غیروں کی پوسٹیں کم اور اپنوں کے تبصرے اس پہ بہت زیادہ نظر آ رہے تھے۔ کیوں بھائی؟ صوفے میں نے رکھے تھے تو پہلے انتظار تو کرو کہ میں کیا جواب دیتا ہوں۔ میں نے کوئی جواب دیا نہیں۔ صوبائی امیر صدارت کر رہے تھے، انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت سائیں سراج احمد شاہ صاحب موجود تھے، حضرت سائیں عبد المجید صاحب موجود تھے۔ 2 دن 3 دن تک ٹراپ ٹرین چلتا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ میں اب آپ کو اس پہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب اس اجلاس میں کیا ہوا، لاڑکانہ والے اجلاس میں، کہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عاملہ نے اتنے بڑے تاریخی فیصلے کیے کہ حکمرانوں کو شاید ان فیصلوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں۔ اب مجھے بتاؤ، آپ میں سے آدھے سے زیادہ حال ایسا ہوگا جن کو ان فیصلوں کا ابھی پتہ چل رہا ہوگا، ابھی پتہ چل رہا ہوگا۔ اب بتائیں قبائلی سرداروں کا جرگہ، اب بتائیں حیدرآباد ملین مارچ، ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں آل پارٹیز پریس کانفرنسز، اور پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف امن مارچ۔ یہ اتنے بڑے فیصلے تھے کہ جس سے ہم حکمرانوں کو ہلا سکتے تھے، اس فیصلوں کے اعلامیوں کو سبوتاج کرنے کے لیے اور لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ سے صوفوں کا معاملہ کہ مسجد میں صوفے کی، ارے عقل کے اندھو، جاہل کے بچوں، 250 سال کی میری جماعت کی تحریک کی تاریخ ہے۔ اگر حضرت نانوتوی سے شروع کریں، اگر جمعیت علماء کی تاریخ شروع کریں، 110 سال کی تاریخ ہے۔ 250 سال تک میری جماعت کے یہ اجلاسات اسی مسجد میں ہوتے رہے ہیں۔ ہم نے دین کے سربلندی کے لیے فیصلے بھی مسجد سے کیے ہیں، ختم نبوت کے چوکیداری کے فیصلے بھی مسجد سے کیے ہیں۔ ہم نے مدینہ مسجد کے چوکیداری کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی مسجد سے للکارا، سکھر کے مسجدوں کی چوکیداری کے لیے کورٹ کو مسجد سے للکارا۔ تو ہم نے ان ظالم نالائق وڈیروں کے خلاف الیکشن لڑنے کے فیصلے بھی مسجد سے کیے ہیں۔ تو آج غریبوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے حکمرانوں کے گریبان سے پکڑ کر عوام کے حقوق دلانے کے فیصلے بھی ہم مسجد سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کسی کا باپ ہمیں نہیں رہا۔ لیکن آپ کے کچھ گروپ کے لیڈرز، ان کے گروپ کے اسکرین شاٹ میرے پاس ہیں،
اپنے لڑکوں کو وہ ضلعی کوآرڈینیٹرز کو لائن دے رہے تھے. میں چاہوں تو ابھی نکال سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں, یہاں کھڑا کر سکتا ہوں آپ لوگوں کو, آپ کے موبائل نکال کر ثبوت آپ کے موبائلوں سے نکال سکتا ہوں کہ ہمارے اپنے لڑکے گائیڈ لائن دے رہے تھے ضلعی کوآرڈینیٹرز کو, تحصیل کے کوآرڈینیٹرز کو. بہت اچھا, لیکن صوفوں کے معاملے کو ہم تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. یہ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ حضرت سائیں عبد القیوم صاحب سے آپ تکڑے متقی ہو گئے, حضرت سائیں سید سراج احمد شاہ صاحب سے آپ تکڑے پرہیزگار ہو گئے, حضرت سائیں عبد المجید قریشی سے آپ زیادہ تکڑے متقی اور پرہیزگار ہو گئے. آپ کو مسجد میں صوفے رکھنے پر پریشانی ہے, ان بزرگوں کو بیٹھتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی. لہذا ہم نے, میرے آج کے پورے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے تعاون کے لیے رکھا ہے, ہم نے آپ کو جماعت کے بیانیے کے لیے رکھا ہے, ہم نے آپ کو گروپ بندی کے لیے نہیں رکھا. اور آپ میری عادت سے بھی واقف ہیں, آپ میرے جماعت کے اندر خدمات سے بھی واقف ہیں اور فیصلوں سے بھی واقف ہیں. پھر میں اگر اس طرح آپ بجائے میرے تعاون کرنے کے, جماعت کے تعاون کرنے کے, ضلعی اور تحصیل اور یونٹ سے لے کر مرکز تک کے جماعت کے معاون بننے کے درد سر بنتے رہیں گے, تو میں جا کے ضیاء الرحمان صاحب کو ہاتھ جوڑوں گا کہ بھائی اس بلا سے جو ہے وہ ہماری جان چھڑاؤ اور ختم کرو اس سوشل میڈیا کو, پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. پھر پہلے جیسے چل رہا تھا چلتے رہیں گے. ضلعی کوآرڈینیٹر کا یہ جو آج آپ نے کارڈ گلے میں پہنا ہے, یہ کارڈ نہیں ہے, یہ آج آپ کے گلے میں ایک ذمہ داری کا توق ہے کہ آج کے بعد آپ کے گلے, آپ کی جان, آپ کا ہاتھ, آپ کا قلم, آپ کا اکاؤنٹ, آپ کی پوسٹ, سب کچھ جماعت کے لیے قربان ہوگی, اکابرین کے مشن کے لیے قربان ہوگی, اور اکابرین کے اس نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے. آج یہ جو آپ نے گلے میں اپنے یہ کارڈ ڈالا ہے, یہ آج خالی محض آپ کی تعارف کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ کارڈ آج آپ کو حضرت نانوتوی سے لے کر, حضرت شیخ الہند سے لے کر, حضرت غلام غوث ہزاروی سے لے کر, حضرت مفتی محمود صاحب سے لے کر, حضرت حالیجوی امروٹی اور بیروی اور قاسمی سے لے کر, شہید ڈاکٹر خالد محمود سمرو سے لے کر آج کے مولانا عبد القیوم حالیجوی تک کی جماعت کے امین اور وارث اور اس کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے آج آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے. اس امید کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے. کتنا بھی یار ہو, کتنا بھی دوست ہو, کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو, اگر اس کی پوسٹیں, اگر اس کے میسجز, اگر اس کے پرسنل گروپ مجھے جماعت کے ایک الگ دھڑا بندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو میں جماعت کے لیے ایسے دوست کو اور اس کے ایسے پوسٹوں کو, ایسے نظریوں کو جوتے کی نوک پر رکھوں گا. میرے لیے مقدم ہوگی تو جماعت مقدم ہوگی اور جماعت